بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اللہ پاک اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اسلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور محبوب امت کے بہت ہی اچھے گھروں میں پیدا فرمایا، جسے سواد اعظم بھی کہتے ہیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جس طرح اللہ پاک نے ہم پہ کرم نوازی کی، ہمیں اہل حق میں داخل فرمایا، اسی طرح اس دور میں جہاں پہ بہت سے حق کی جانب بلانے والے شخصیات ہیں، بلانے والے لوگ ہیں، ویسے ہی بہت سے لوگ ہمیں حق کے نام پہ ہمیں باطل کی طرف لے جانے کے لیے بھی کوشاں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ وہ اپنی مثال سنی ہوگی کہ ذات دی کوڑ کے لیے شتیرا نو جپے، یا پھر اے مثالی لو کہ ٹیڑا کتا کتا ٹیڑا کتا ٹومی۔ تو ایسے ہی اس مثال کے مصداق کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو تو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف بات آ جائے تو وہ ان کو بدعتی، گمراہ، مشرک، پتہ نہیں کیسے کیسے رکاوٹ دیتے ہیں، لیکن اب جیسے ہی وہ کام اپنوں نے کیا تو وہ کام ان کے لیے جائز بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میلاد شریف کا مہینہ ہے، بارش شریف گزری تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار کیا مرحبا، ویسے ویسے نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ سبھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کیا؟ اس کی مثال، اس کی وضاحت میں نے کر دی پچھلی ویڈیو میں۔ تو اس میں کہے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد جب ایک آدمی آ رہا باہر سے تو اس کے عمل پہ بھی یہ نعرے لگا رہے تھے کہ فلاں قیامت مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ تو ایسے ہی جیسے انہوں نے حضور قیامت کی ولادت میں خوشی منانے کو حرام، گمراہی، کفر، شرک، پتہ نہیں کیسا کیا کہہ دیا، لیکن اس آدمی کی آنے کی خوشی میں انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے نغمے گڑھ دیے، کیسے کیسے الفاظ کہے، لیکن وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ نبی اسلام کی آمد پہ معاذ اللہ خوشی کرنا یہ شرک ٹھہرا، یہ گمراہی ہے۔ لیکن اس بدبخت کی آمد پہ کہنا یہ تو ان کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ ایسے کیوں کیا، نہیں وہ تو آپ کرتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے، تو ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرتے۔ اچھا جی، تو خوشی ہوتی کس لیے؟ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا فائدہ ہو، تو وہ نعمت ہے، نعمت پہ فائدہ ہوگا، نعمت کی خوشی کے لیے ایسے کریں گے۔ تو جب حضور اسلام کی ولادت پہ ہم یہ کریں تو ہم ٹھہرے مشرک، ہم ٹھہرے بدعتی، ہم ٹھہرے گمراہ۔ لیکن وہ کام اگر آپ کریں تو وہ آپ کے نزدیک وہ اچھا کام بھی ہے، آپ کے نزدیک وہ جائز ہے، آپ کے نزدیک مستحب ہے، تو اس لیے اپنے زاویے عقل کو وسیع کریں۔ جو کام ہم کریں تو وہ ٹھہرے بدعت، جو وہی کام اگر آپ کریں تو وہ ٹھہرا جائز۔ ابھی حال ہی میں بدمذہبوں کے ایک عالم نے بیان دیا، ایک آدمی نے بیان دیا کہ جو وہ حضرت آ رہے ہیں وہ نور من نور اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ اس نے پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو لگائی، آپ یہ ویڈیو دیکھیے ذرا۔ ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانے میں سے خزانہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانی میں سے نشانی۔ ڈاکٹر ذاکر بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حافظہ دیا کہ وہ 21ویں صدی میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہے امت مسلمہ پر۔ ذاکر بھائی پوری دنیا میں انڈیا کا نام روشن کر رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے یہ کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں، کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر بھائی پوری دنیا میں انڈیا کا چہرہ تھا، لیکن انڈیا نے اس کو بین کر دیا۔ میں سمجھتا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمانوں کی حکمت ہے عزیز ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ وہ نور من نور اللہ کے نور میں سے نور ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک جس کو سے بولنا نہیں آتا اس کو اس نے کہہ دیا کہ نور من نور اللہ کے نور میں سے نور۔ لیکن وہی بات اگر ہم کسی عالم یا کسی صحابی کے بارے میں نہیں بلکہ نبیوں کے سردار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا شرک ہے، یہ کہنا بدعت ہے، یہ کہنا گمراہی ہے۔ تو سرکار ذرا اپنے دامن میں دیکھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم نبیوں کے سردار کے بارے میں جملے کہیں تو وہ آپ کہیں کہ بدعت ہے، اور آپ اس دو کوڑی کے آدمی کے لیے کہیں تو وہ ٹھہرا اظہار نعمت، وہ ٹھہرا نعمت پہ خوش ہونا۔ اس نے پتہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور اسلام کے مقابلے میں
اس نے اس آدمی کو نشانی، آیت، نور، پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. جس بات پہ اعتراض کرتے تھے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ نور میں نور اللہ، یہ اللہ کی معاذ اللہ شرک ہے، اللہ کی تقسیم ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی کے بارے میں کہا جائے تو شرک، اور اس آدمی کے لیے کہا جائے تو اچھا کام. واہ، دوغلا پولیسی کی مثال کوئی آپ سے سیکھے، ایسے کام کوئی آپ سے سیکھے. تو ایسے ہی کسی سے میں نے سنا کہ وہ بھی ان کا بڑا تھا، لیکن ان کی اتنے بڑے لیول کا نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ ختم دلانا تو حرام ہے لیکن کھانا جائز ہے. یہ کام کو کرنا وہ حرام ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. جیسے کہ مثال سمجھے کہ شراب کو بنانا حرام ہے لیکن پینا جائز ہے. گدھے کو ذبح کرنا حرام ہے، گدھے کا گوشت کھانا جائز ہے. ایسی ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ اگر ان کو جو بات اپنے فائدے میں نظر آئے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات اپنے فائدے میں نہ ہو وہ جناب کے نزدیک ذرا مضاد میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. تو ایسے لوگوں سے اپنا دامن کو بچائیں، اپنے دامن کے ایسے لوگوں سے بچائیں. ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور واقعی میں ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں ذرا دھیان سے اور ہمیں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو سمجھے کچھ اور کچھ نکلے ہیں، بیڑ کے کھانے میں بیڑیا بیٹھا ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اوشاکان رسول حضور السلام کے جو سچے پکے عاشق ہیں ان کے ساتھ رہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ پھریں جو دعویٰ کو تو محبت کا کریں لیکن لے جائیں ہمیں اعداء کی صف میں. دعویٰ تو حب اہل بیت کا کریں لیکن لے جائیں ہمیں اعداء صحابہ کی صف میں. دعویٰ تو صحابہ کا کریں لیکن لے جائیں ہمیں صحابہ کرام کے دشمنوں میں. تو اس لیے برائے مہربانی اپنا بھی خیال رکھیں اور ان سے بھی بچ کے رہیے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک اور مثال ہم پڑھتے تھے کہ شعر کے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ آپ نے ابلیس ہمیں کہا ہے. ہم نے کہا کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ خدا کے بندوں کم از کم اپنے آپ کو مسلمان تو رہنے دیجیے. خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں اپنے بقول، اور آپ خود کو ہی ابلیس کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو جو اس کا دوسرا پیرا تھا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو جب اس آدمی نے آنا تھا، آدمی کے آنے کا شور ہوا، تو انہوں نے یہ بات کو ہم پہ لگانا پھر کر دیا، بریلوی پہ لگانا پھر کر دیا کہ اس کی قیامت پہ سوائے ابلیس کے جامع سے بھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی کہ سرکار کی قیامت پہ اگر ہم خوشی منائیں تو وہ ٹھہرا ناجائز. سرکار کی قیامت پہ اگر ہم کچھ چراغاں کر دیں وہ ٹھہرا ناجائز، وہ ٹھہرا حرام، وہ ٹھہری گمراہی، وہ ٹھہرا بدعت، وہ شرک ٹھہرا. لیکن وہی کام آپ اس آدمی کے لیے کریں جس کو بولنا بھی نہیں آتا، جس نے پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب کام کیے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ لوگ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو واقعی میں اوپر سے بھی اندر سے بھی ایسے اوپر سے بھی 2 نمبر اندر سے بھی 2 نمبر. لیکن دوسری جو مثال ہے وہ خطرناک ہے. خود سے اوپر سے تو میٹھے میٹھے بن کے رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھی ہیں، ہم آپ سے ابائی کہتے ہیں، آپ جناب کہہ کے بلاتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ اندر سے بالکل منافقین کے طرح سیم ٹو سیم، باہر سے کچھ اندر سے کچھ. تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آدمی آ رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھیے گا آپ. تو اس کو ایک عالم دین ہے علامہ احسن قادری صاحب، انہوں نے اس کو چیلنج کیا، تقریباً اس کو 10 سال ہونے کو ہیں. انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ سامنے بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ میرے قرآن پاک میں 25 آیات ہیں جن میں لکھا ہے کہ وسیلہ حرام ہے. تو علامہ صاحب نے کہا کہ ایسی بات ہے. تو آپ نے اس نے کہا کہ علامہ صاحب نے کیا مجھے وہ تقریباً ایک آیت دکھا دیجئے. آپ نے 25 کا دعویٰ کیا تھا، وہ ایک آیت دکھا دیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تقریباً 10 سال ہو گئے، 10 سال ہونے کو ہیں، لیکن جناب نے ابھی تک ایک آیت نہ دکھائی. یہ ہے اس کی عقل کا معیار، یہ ہے اس کی علمی مقام. اور اس کے چاہنے والے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فلاں کو میرے سامنے لے کے آؤ، جلالے کو سامنے لے کے آؤ، فلاں کو سامنے لے کے آؤ. تو اس لیے آپ نے اگر دیکھا ہوا کہ جلال صاحب سے وہ اور بھی کافی کے مناظر ہوئے. ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ان کے بھائی سے شاید،
تو وہ آدمی کو تو تقریباً 3-4 گھنٹے واش روم میں بیٹھا رہا، واش روم میں چپ گیا، باہر نہیں آیا، کیا جی اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مناظرہ کیا گیا تو وہ کیا جی اس نے کہا کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، جبکہ شرائط طے ہو چکی ہیں، لکھا گیا کہ فلاں مناظرہ کرے گا، فلاں سے کرے گا، لیکن جناب نے کہا کہ نہیں میں مناظرہ نہیں کروں گا، میری جگہ فلاں مناظرہ کرے گا۔ جب شرائط طے ہو چکی اس کے بعد ڈنڈی مار کے کیا تو بنتا تھا؟ کیا یہی کہ علمی مقام ایسا نہیں ہے جسے یہ بڑا اچھالتے ہیں آج کل؟ اس سے مناظرہ ہوا ہمارے مفتی راشد صاحب کا، انہوں نے اس کی ایسی مٹی بریت کی، ایسی مٹی بریت کی، یاد کرے گا، لیکن ڈٹائی ہے، ہمیں ماننا نہیں ہے لیکن منوانا ہے۔ ہمیں اپنا یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن ہمیں دوسروں پہ تنقید لازمی کرنی ہے۔ اس کا ایک اور مناظرہ ہوا اس کا مفتی حنیف قریشی صاحب، اس سے مناظرہ ہوا، اس نے بھی اس کی کافی زیادہ کی، لیکن پھر بھی اپنی ماضی سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، بس چون چنا کی جانا ہے کہ ذات دی کور کے لیے تیرا نو جپے۔ سرکار یہ تھوڑے چ نہیں علم دی سطح نہیں ابری ہے کہ تسی مناظرہ کر سکو، بس جو دعویٰ کرتے ہو ادو بھی تو سامنے نہیں آتے، بس سرکار چون چلانے کچھ بنتا ہے، دعوے تو بڑے بڑے وڈے کرتے ہیں۔ ابو جہل نے دعویٰ کیتا مر گیا، زید نے دعویٰ کیتا مر گیا، کتنے نام نشان مٹ مٹ گئے۔ ایس لیے سرکار پہلے اپنے ماضی تو کچھ سیکھو کہ پہلے جسے 2 بار آئے تو تنہ کی بنیا تو ایسے تنہ کی بنے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو اس کے قابل کریں کہ آپ جسے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت میں داخل کیے رکھے، اور ہمارا حشر بھی صحابہ و اہل بیت اور شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے، اور جنت میں بھی حضور سلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ آمین بجاہ الخاتم المعصومین و خاتم النبیین و سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔